السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ وان ذلک علی اللہ یسیر۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے؟ یہ یقیناً یہ جو اعادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان تر ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29، اسی سورت سے آیت نمبر 19 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق کی ابتدا کیا، یعنی کیسے مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کی پیدائش کو، اس کی تخلیق کو دوبارہ لوٹاتا ہے، اور یہ دوبارہ لوٹانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکہ والوں کے سامنے بطور تقریر اور بطور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی تنہا اس پورے کائنات کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، اور وہی رب العالمین ہے جو تنہا معبود برحق ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے مر جائے گا، مٹی میں سڑ گل جائے گا، تو پھر دوبارہ وہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور مزید آنے والے تمام انسانی نسل کو سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تخلیقی کارنامے ہیں وہ لا تعداد ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ایک سروے جو مدتوں پہلے ہوئی تھی، اس سروے کے مطابق اس روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جاندار ہے، ان کی جو اقسام ہے، ان کی جو قسمیں ہیں، وہ 10 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ بہت پہلے کا سروے ہے۔ اس کے بعد سروے ہوئے ہوں گے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آگے کتنے پرکار کے مخلوق اس روئے زمین پر آئیں گے کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے مخلوقات کے پیدائش اور اس کے نسل کو بڑھانے کا ایک کمپلیٹ انتظام فرما دیا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ابھی اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو انسانی تحقیق اور ریسرچ کے اندر آ چکا ہے، اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں ہم انسان کو لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے بارے میں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ معلومات ہے، اور اس آیت کریمہ سے نصیحت حاصل کرنا ہے انسانوں اور جناتوں کو، تو انسان کو لے لیجئے۔ یہ انسان جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں بندر سے انسان بنا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ بالکل ردی نظریہ ہے۔ چاہے وہ اس نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ نظریہ بالکل ردی ہے کہ پہلے انسان جانور تھا، بعد میں ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، یہ بالکل فالتو بات ہے۔ یہ انسان کی جو تخلیق کی جو ابتدا ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنایا، جیسا کہ معلوم ہے آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا، اس کے اندر جان نہیں تھی، اللہ نے اپنی طرف سے روح اس کے اندر پھونکا تو انسان جاندار بن گیا۔ اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بسایا۔ وہ انسان جب زمین پر آیا، اسی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اسی کی پسلی سے، اسی کے اس طرف کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہاں اتارا؟ زمین پہ اتارا۔ اب یہ جو انسان مرد اور عورت تھے آدم و حوا کی شکل میں، ان لوگوں نے زمین سے جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اور خوراک پیدا کیا، اس کو ان لوگوں نے کھایا۔ ابھی زمین کا جو رزق ہے وہ جاندار نہیں ہوتا، جاندار ہوتا ہے نہیں، جاندار نہیں ہوتا ہے،
جب آدمی بنایا کھایا تو اس میں کوئی جان نہیں. اسی بے جان چیز کو جب انسان کھایا تو کھانے کے بعد مرد کے اندر اسی بے جان چیز سے نطفہ بنا. کیا بنا؟ نطفہ بنا. اور جب شوہر و بیوی نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملے دونوں، تو جو مرد کا نطفہ ہے وہ لیڈی کے رحم کے اندر جاتا ہے. نطفہ جس کو منی کہتے ہیں، وہ منی کہاں گیا؟ عورت کے یوٹرس کے اندر گیا، رحم مادر جس کو کہتے ہیں. وہاں پر جانے کے بعد دونوں کے جب مادے ملے تو وہاں سے سب سے پہلے نطفہ بنا. نطفے کے بعد خون کا لوتھڑا بنا. خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا. اور جب گوشت کا ٹکڑا بنا تو اس وقت تک اس کے اندر جان نہیں تھا. اللہ نے پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں جان ڈالا. دیکھیے یہاں پر دو پرکار آ گیا. پہلے مرتبہ انسان کو کیسے اللہ نے بنایا؟ پہلی مرتبہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. مٹی سے بنایا اور مٹی سے بنا کر کے اس میں جان پھونکی اور پھر اسی کے پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے فیمیل کو پیدا کیا. پھر وہ دونوں زمین پر آئے. زمین کا جو بے جان کھانا کھایا اس سے مرد کو نطفہ پیدا ہوا. دونوں ملے تو مرد کا جو نطفہ ہے وہ عورت کے رحم میں گیا. تو وہاں پر جانے کے بعد جب دونوں کا مکسنگ ہوئی تو وہاں پر اس پہلے نطفہ رہا، پھر خون کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا جس کے اندر جان نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں اس میں جان پھونک دیا. گویا ایک مردے چیز سے اللہ نے زندہ کو پیدا کیا. اب یہاں پر صرف گوشت کا ٹکڑا ہے، ابھی اس کی شکل و صورت نہیں بنی ہے. ابھی سسٹم اور بھی باقی ہے جس کے بارے میں ہم جان نہیں رہے ہیں، لیکن ریسرچ ہو چکا ہے. سسٹم کیا ہے کہ پیٹ کے اندر جو گوشت کا جو ٹکڑا تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈال کر کے اس کو متحرک بنایا، اب اس کے اوپر انسانی شکل کو چڑھانا تھا. اب یہاں پر جو ریسرچ کیا گیا اس کے اکارڈنگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس طرح کی آیات ہے اس کے مطابق جو ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے جس کو رحم مادر کہتے ہیں، جس کو یوٹرس کہا جاتا ہے، اس کے اندر لا تعداد اور بے شمار سیلز ہوتے ہیں. لا تعداد اور بے شمار سیلز ہوتے ہیں. اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے. اس کا کاؤنٹ کوئی نہیں کر پایا ہے اور نہ کر پائے گا. ہر سیلز کا الگ الگ کام ہے. ہر سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے کام کو انجام دیتا ہے. نہ وہ کبھی رستہ بھولتا ہے نہ کبھی رستہ بھٹکتا ہے. جو کام ہے وہی کرتا ہے. ایک سیل جو ہوتا ہے وہ دوسرے سیل کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا ہے. ابھی کچھ ایک سیل ہے جو ناک کے لیے ہے، وہ براہ راست ناک کے پر آئے گا اور پورے انسانی ناک کو بنا دے گا. ایک سیل ہے جو وہ آنکھ کا ہے، وہ ناک پہ نہیں جائے گا، وہ براہ راست آنکھ پہ ہی آئے گا، اس پورے آنکھ کی تخلیق ہوگی. ایک سیل ہے جو ہونٹ کے لیے ہے، کان کے لیے ہے، جسم کے لیے ہے، ہاتھ کے لیے ہے، دوسرے اعضاء کے لیے ہے، حتیٰ کہ ایڑیوں کے لیے بھی ہے. سارے سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے جگہ پر پہنچے گا اور اس گوشت کے ٹکڑے کو مکمل انسانی شکل دے دے گا اور پھر وہاں سے بچہ پورے طور پر آ گیا. ابھی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ صرف ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بادھا نہیں ڈال سکتے ہیں یا اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کچھ بھی کریں گے تو یہی پرکریا ہے، یہی پروسیس ہے جو رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا ہے. وہ بچہ جب پوری طرح سے انسانی شکل میں آ جاتا ہے تو ایک مدت تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، اور پھر وہی بچہ باہر آ جاتا ہے. بالکل سیم ٹو سیم نہیں، لیکن اسی طرح کی جو پروسیس ہے، اسی طرح کی جو پرکریا ہے تمام مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر آن ہمیشہ ہر لمحہ جاری ساری ہے. ہر لمحہ ہر مخلوق کے لیے. تو پہلی پیدائش کیا تھی؟ مٹی سے تھی. بعد میں پیدائش کا ایک مکمل سسٹمیٹک مضبوط اور مربوط نظام ماں کے پیٹ میں چلا اور بچہ پیدا ہوا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو لوٹاتا ہے. پہلے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا. اس سلسلے میں مفسرین نے کہا ہے کہ جو مٹی سے پیدا کیا تھا اس کے مقابلے میں یہ جو نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، یہ اس سے زیادہ آسان ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح
اس کو لوٹاتا ہے، اعادہ کرتا ہے مطلب لوٹاتا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو مشرکین مکہ کو اور ہم تمام جیسے لوگوں کو نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہاں پر بھیجا. اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے. مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا ایک انسان مر جائے گا، مٹی میں سڑ گل جائے گا، پورے اس کے جسم ریزہ ریزہ اور بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر وہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو کس طرح لوٹاتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ لوٹانا اللہ کے اوپر آسان تر ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے کے بعد مر جاتا ہے. ابھی جو فطری جو طریقہ ہے اس کو مٹی میں ڈال دیا گیا، دوسرے لوگوں نے اس کو جلانے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا. چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، پھر جسم کہاں جاتا ہے؟ اسی مٹی کے اندر جاتا ہے. اب مٹی کے اندر چلا گیا، اور مٹی کے اندر جو انسانی جسم کے جو اجزاء تھے اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرتا ہے. آج تک ریسرچ میں یہ بات کسی کے پلے نہیں پڑ پائی. آج تک دنیا میں بڑے سے بڑے سائنٹسٹ آئے، لیکن انسانی عقل سے یہ بالکل باہر ہے کہ مٹی میں ملے ہوئے اجزاء سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کیا. اس کے اندر سائنٹیفک آخر ہے کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن یہ بالکل بدیہی حقیقت ہے، بالکل بدیہی حقیقت ہے. کیسے بدیہی حقیقت ہے؟ جو اللہ پہلی مرتبہ جبکہ کچھ نہیں تھا، کچھ تھا، انسان کچھ نہیں تھا، انسان کچھ نہیں تھا، پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا نیا نقش، پورا جسم اور ڈھانچہ دیا اور اس کے شریر میں روح دیا. جو رب نے پہلی مرتبہ کیا، کیا وہ دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے. یہ پہلی بدیہی اور عقلی دلیل. اور دوسری بدیہی اور عقلی دلیل یہ ہے کہ جو رب العالمین انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی جو تخلیق کی ابتدا کیا، پھر اس کا جو ذریعہ توالد و تناسل سے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مضبوط سسٹم سے انسان کو جو پیدا کیا ماں کے پیٹ کے اندر، ایک کئی مرحلے سے گزار کر کے جو انسان پیدا ہوا، جتنے مضبوط اور سسٹمیٹک ڈھنگ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آسان تر ہے. سمجھایا گیا ہے مشرکین مکہ کو، نصیحت ملی ہے مشرکین مکہ کے لیے. لیکن اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کمپلیٹلی وفادار ہو جانا چاہیے. جیسا اس نے کہا ہے ویسی زندگی گزارنی چاہیے. جو اس کی عبادت اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کر کے اسی طرح سے اس کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا